على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مخدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات على محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد ایک مرتبہ اور آواز بلند صلی اللہ علیہ محمد سلسلہ مجالس اب اپنے اختتام سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور بروز اتوار ہماری آخری گفتگو ہے. آج اپنے موضوع پر آنے سے پہلے وعلیکم السلام ایک گزارش یہ بلکہ یوں کہوں کہ معذرت یہ کہ بہت سارے مومنین نے ہم سے بہت ساری چیزوں سے متعلق یہ فرمائش کی تھی یا انہوں نے کہا تھا کہ مجلس میں اس موضوع پہ بیان کیا جائے. تقریباً 8-10 فرمائشات تو اس وقت بھی میرے ذہن میں ہیں کہ کسی نے کچھ سوال کیا یا کسی نے کسی موضوع کے بارے میں کہا کہ بیان کیا جائے. اب اس میں جتنا میری استطاعت میں تھا اور امکان میں تھا اور دامن وقت میں بھی بڑی کمی تھی, میں روزانہ اپنے ٹائم سے ایکسیڈ کر رہا ہوں اور اس سے بڑھ کے مجھے کوئی اس میں شرم نہیں ہے کہ میں اعتراف کر لوں کہ دامن وقت کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر دامن علم میں کمی تھی کہ میں کچھ مومنین کے سوالات کور نہیں کر پایا اپنی گفتگو میں. ان کا تعلق میرے موضوع سے نہیں تھا, لہذا بڑا مشکل تھا کہ میں اسے کور کر سکتا. اگر میں کوئی وعدہ تو نہیں کر رہا اس وقت, اگر ہو سکا تو جو آخری گفتگو ہے اسے تھوڑا سا ہم سوال جواب کی نشست کے اعتبار سے باقاعدہ, شاید یہ تو پاسبل نہ ہو سکے کہ جیسے کوشچن آنسر ایک سیشن ہوتا ہے, لیکن میرے پاس پہلے سے کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی خاص سوال ہو کہ جس کا جواب دیا جائے تو وہ بھی یہاں کاؤنٹر پر جمع کروا دیں. میری اب تک البتہ کوئی مینجمنٹ سے بات نہیں ہوئی, لیکن اگر کوئی سوالات ہو جائیں گے تو میں بطور مجلس ہی ان سوالات کا جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. ایک گزارش تو یہ ہو گئی. دوسری گزارش یہ ہو گئی کہ موضوع میں بہت ساری باتیں اس وقت کھلی ہوئی ہیں. ہم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی روزانہ بہت سی باتیں بیان ہو رہی تھیں, ان کی عزاداری, ان کی معرفت,
پھر ہمارا موضوع تھا مکتب اہل بیت اطہار کا تعارف، تو اہل بیت اطہار کے مکتب میں کون کون سی بنیادی ترین باتیں ہیں وہ، پھر اس کے بعد والدین کا کچھ ذکر ہوا، کچھ شوہر کی ذمہ داریاں، کچھ زوجہ کی ذمہ داریاں، خاتون کی ذمہ داریاں، ایک حسینی ہونے کے اعتبار سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، تو یہ بہت ساری باتیں ساتھ ساتھ چلتی چلی گئیں۔ اور اتنا ضرور ہے، دیکھیں ایک ذاکر اپنے طور پر کوشش کرتا ہے، باقی جو مولا چاہیں وہ اس کی زبان سے جاری کروا دیتے ہیں۔ صلوات علی محمد و علی محمد، صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد۔ حتی ایک چھوٹی سی روایت گزارش کروں، باب الحوائج مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اچھا، جو انکمپلیٹ چیزیں ہیں اس میں سے ایک وہ حدیث بھی ہے، اس میں 3 باتیں بیان ہوئی تھی، 3 رہ گئی تھیں۔ اس اعتبار سے بھی یوں اعلان کر دوں کہ مومنین نے پتہ نہیں کتنے سارے مومنین نے مجھ سے اس دن کہا کہ مولانا وہ اس حدیث کا ایک پرنٹ آؤٹ ہمیں چاہیے، تو اتنا تو ظاہر میں لکھ نہیں سکوں گا ایک ایک مومن کے لیے، تو وہاں وہ بھی میں دے دوں گا وہاں پر، البتہ وہ عربی زبان میں ہوگی وہ حدیث، آپ اس کا ٹرانسلیشن کہیں سے کروا لیجئے گا، اور پھر اس کے بعد فوٹو کاپی کروا کے جو رکھنا چاہیں وہ رکھ لیں اپنے پاس۔ شیخ صدوق نے بھی اسے لکھا ہے، علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے، اور بھی دیگر علماء نے لکھا ہے، تو میرے پاس اس وقت جو موجود ہے وہ میں پرنٹ آؤٹ وہاں رکھوا دوں گا، کوشش کریں گے کہ آج حدیث بھی کمپلیٹ ہو جائے۔ اچھا، جب ذکر کی بات ہوتی ہے، اب یہ اتنی ساری باتیں، اتنے ونڈوز کھلے ہوئے ہیں، تو جوانوں کو تو پرابلم نہیں ہونا چاہیے، تو کمپیوٹر میں یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ 100 ونڈوز ایک ساتھ کھلے ہوتے ہیں، کبھی یہاں جاتے ہیں تو کبھی وہاں جاتے ہیں، کبھی وہاں جاتے ہیں، تو ہماری مجلس کا بھی بہرحال کوئی ایسا سلسلہ بنتا چلا گیا، لیکن یہ ایک دوسرے سے مربوط اس طرح سے تھے کہ یا فضائل اہل بیت اطہار کی بات ہو رہی تھی یا پیغام اہل بیت اطہار کی بات ہو رہی تھی، جو دونوں اہم ہے۔ مجلس کا بڑا اہم جز ہے فضائل بھی بیان ہو اور ان کا میسج اور مقصد بھی بیان ہو، کہ دونوں کے بغیر مجلس مکمل نہیں ہوتی۔ 7ویں امام کے دور میں ایک شخص تھا ناصبی، دشمن اہل بیت، لیکن بہت غریب فقیر، تو ایک دن آیا اپنے دوست کے پاس، کہا کہ میں ہر در پہ چلا گیا، مانگ کے تھک گیا، اب میری سمجھ میں نہیں آتا میں کس در پہ جاؤں، کہاں سے مانگوں۔ اس نے کہا بھائی باب الحوائج کا در ہے، ان سے جا کے مانگو، وہاں سے عطا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں تو ان کا دشمن ہوں، میں تو ان سے بغض رکھتا ہوں۔ ناصبی تو وہ ہوتا ہے جو فقط بغض رکھتا نہ ہو، اظہار بھی کرتا ہو۔ ناصبی جو اظہار کرتا ہے وہ تو دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا، جو اہل بیت اطہار کے بارے میں نعوذ باللہ توہین آمیز کلمات اظہار کر دے زبان سے، وہ دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں تو اظہار بھی کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ در کریم ابن کریم آقا ہیں، تم ان سے جا کے مانگو۔ زبیر کے فرزند ہیں عبداللہ ابن زبیر، وہ ایک دن آتے ہیں اور انہوں نے آ کر کہا مولا علی علیہ السلام سے، کہا کہ میں اپنے بابا کا رجسٹر حساب کتاب کا دیکھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے بابا ابو طالب نے میرے بابا سے 40,000 درہم قرض لیا تھا جو واپس نہیں کیا، تو میں وہ اسے واپس لینے آیا ہوں۔ امام نے کہا اسے اچھی طرح چیک کر لے، ایسا نہیں ہے۔ کہا نہیں، میں نے دیکھا ہے، ایسا ہی ہے کہ آپ کے باپ نے میرے باپ سے قرض لیا تھا، واپس نہیں کیا تھا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، 40,000 درہم دے دیے اسے۔ 40,000 درہم لے چلا گیا، کچھ دنوں بعد واپس آیا، کہتا اے علی میں شرمندہ ہوں، اس لیے کہ حساب کتاب دیکھنے میں نے ڈیبٹ کریڈٹ دیکھنے میں غلطی کر دی تھی، اس لیے کہ یہ نہیں تھا کہ آپ کے باپ نے میرے باپ سے قرض لیا تھا، میرے باپ نے آپ کے باپ سے قرض لیا تھا، یہ الٹا دیکھ لیا میں نے۔ تو وہ 40,000 درہم تو دینے ہیں پرانے، یہ 40,000 یہ بھی واپس کرنے، کل 80,000 درہم ہے اب مجھ پر۔ امام نے کہا کہ اما ما قبضت فہو لک، وہ جو تجھے دے دیا ہے، جو تیرے قبضے میں آ گیا، فہو لک، وہ تیرے لیے ہے، اور جو تیرے باپ نے میرے باپ سے لیا تھا وہ میں نے معاف کیا، اس لیے کہ ہم اہل بیت ہیں، ایک بار جب کسی کو عطا کر دیں تو اس سے واپس نہیں لیا کرتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی۔ تو اب وہ مولا باب الحوائج کی خدمت میں پہنچا۔ میں بہت آج احتیاط کر رہا ہوں کہ میں وقت میں ختم کروں، ایسا نہ پھر میں تمہید میں بہت لمبی بات ہو جائے۔ باب الحوائج کے در پہ پہنچا، کیوں پہنچا؟ مانگنے کے لیے۔ مانگنے کے لیے جب وہ پہنچا
تو اپنے پاس ایک نظم لکھ کر گیا امام کی شان میں، تھا ناسبی لیکن ظاہر مانگنے کا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، تو منقبت لکھ کے گیا امام کو، میں امام کو سناؤں گا منقبت۔ امام کے پاس پہنچا تو ایسا نہیں تھا کہ امام فقط جو ان کی شان میں لکھتا تھا انہی کو دیتے تھے، یہ تصور نہ آنے پائے، نہیں دشمنوں کو بھی عطا کرتے تھے۔ وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ، جو شامی نے آ کر سب و شتم کیا تھا اور امام نے کہا کہ کیا تجھے بھوکا ہے تو تجھے کھانا کھلاؤں، تو بے لباس ہے تجھے لباس عطا کروں، تیرے پاس سواری نہیں تجھے سواری عطا کروں، رہنے کے لیے گھر نہیں تو گھر عطا کروں۔ اس نے کہا کہ اب تک مجھے سن کر آ رہا تھا آپ کے بارے میں اور آپ کے بابا کے بارے میں تو دنیا کے بدترین انسان نعوذ باللہ آپ تھے میرے ذہن میں، اور اب جو آپ نے مجھ سے یہ چند کلمات کہیں تو دنیا میں آپ سے بہتر کوئی انسان موجود نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے اپنے اخلاق سے اس کو بدل دیا، تو دشمن کو بھی عطا کرتے تھے۔ لیکن وہ لکھ کر گیا نظم، اس نے کہا کہ اے فرزند رسول، میں آپ کے پاس آیا ہوں حاجت مانگنے کے لیے اور آپ کی شان میں منقبت لکھ کر آیا ہوں۔ امام نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے تو ہمارے لیے منقبت لکھ کر آیا ہے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اس میں 3 شعر لکھے ہیں تو نے۔ اس نے کہا آپ جانتے میں نے 3 شعر لکھے ہیں؟ امام نے کہا ہاں۔ امام نے کہا کہ تو سناتا ہے وہ منقبت یا میں سنا دوں کہ تو نے کیا لکھا ہے؟ تو سناتا ہے یا میں سنا دوں کہ تو نے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا آپ کو پتا ہے میں نے کیا لکھا ہے؟ امام نے کہا ایسا کرتے ہیں تو پہلا مصرع سنا دے، میں دوسرا مصرع سنا دیتا ہوں۔ جب جو اصل مسئلہ تھا وہ تو بھول ہی گیا کہ میں کیوں آیا تھا، بس امام کے قدموں میں گر گیا۔ امام سے کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، میں بڑا گستاخ تھا، بہت گستاخ تھا، لیکن آج مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کا علم، آپ کا مقام کس منزل پر ہے، تو مجھے یہ بتلائیے گا آپ کو پتہ کیسے چلا؟ یہ بات ہماری کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ کہ کچھ بہت ساری الگ الگ موضوعات نہیں تھے، یہ ایک ہی موضوع کے ذیل میں بہت سی باتیں تھیں جو میں پیش کر رہا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ سوالات ایسے تھے جن کا جواب میں نہیں دے پایا وقت کی تنگی کی وجہ سے، تو اس موضوع پہ میں واقعہ سنا رہا تھا آپ کو۔ تو اس نے کہا کہ مولا آپ کو پتہ کیسے چلا کہ میں نے یہ آپ کے لیے منقبت کہی ہے؟ امام نے کہا کہ یہ جو ہمارا ذکر تو کر رہا ہے، کوئی بھی ذاکر ہمارا ذکر کرتا ہے، حدیث یہ من قال فینا بیت شعر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ ایک ہے اردو زبان کا بیت، عربی میں بھی بیت، عربی میں بیت 2 لفظوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک بیت ہوتا ہے گھر بیت اللہ، اور ایک بیت ہوتا ہے شاعری، شاعری کو بھی، شعر کو بیت کہتے ہیں۔ اردو میں جو بیت کہتے ہیں، اب تھوڑا شاعری رکھنے سے شغف رکھنے والے افراد، اردو میں جو بیت کہتے ہیں شاعری میں، وہ مسدس کے آخری 2 مصرے، اسے بیت کہتے ہیں۔ صحیح، جو مسدس ہوتی ہے جس میں 4 پہلے مصرے ہوتے ہیں موزن، اس کے بعد 2 الگ مصرے ہوتے ہیں، جب یہ 2 الگ مصرے ہوتے ہیں انہیں بیت کہا جاتا ہے۔ جو جناب محسن مثال طور پر جناب محسن نقوی مرحوم صاحب نے شب ہجرت امیر المومنین کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اب میں بیت کی مثال دے رہا ہوں، وہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے۔ یہ 4 مصرے ہو گئے، اب جو 2 مصرے آئیں گے یہ ہوگا بیت۔ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، اور فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد ہے جاگے تو علی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عربی زبان میں بیت کہتے ہیں، اردو سے ذرا سا مختلف ہے، عربی میں بیت کہتے ہیں ہر شعر کو، 2 مصرے والا جو شعر اسے بھی بیت کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا، غور کیجئے گا، من قال فینا بیت شعر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو ہمارے لیے ایک بیت کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک بیت بنا دیتا ہے، یعنی ایک بیت پر جنت میں ایک بیت ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جو خلوص کے ساتھ ذکر اہل بیت اطہار کرے۔ تو امام نے مولا باب الحوائج میں شخص ناصبی سے کہا کہ یہ جو تجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلا تو نے ہماری شان میں کیا منقبت کہی، اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بیت پر جنت مل رہی تھی،
اور جنت کے وارث ہیں ہم، تو جب تک ہم سے اجازت نہ لے لی جائے، جب تک ہماری رضا نہ ہو، کسی کو جنت مل نہیں سکتی۔ تو جب بھی کوئی ذاکر ہمارا ذکر کرتا ہے تو الفاظ اس تک پہنچ نہیں سکتے، پہلے ہم سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ہم سے اجازت لیتے ہیں، اس کے بعد ذاکر کی زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ مطلب وہ ذاکر جو خلوص کے ساتھ ذکر کر رہا ہو، ظاہر ہے امام نے فرمایا۔ تو اس لیے بہت کچھ میں اس اشرے میں کہنا چاہ رہا تھا، بہت کچھ کہہ بھی سکا، کچھ باتیں رہ گئیں۔ آخری مجلس میں کوشش کروں گا کہ اپنے ان مومن بھائیوں کے سوالات کے جوابات دے دوں کہ جو مجلس میں نہیں آ سکے، جن کا موضوع سے تعلق نہیں تھا اس لیے نہیں آ سکے۔ میں کوشش کروں گا کہ 1 بائی 1 اگر ہو سکے تو کچھ نہ کچھ اس بارے میں گزارش کر دوں۔ ہماری جو بات پہنچی تھی، ہم نے دوپہر کی مجلس میں بھی اسے گزارش کیا کہ، اور کل رات کی مجلس بھی وہیں رکی تھی، کہ سلسلہ ہدایت پورا، اس میں خواتین کا کردار بہت اہم ہے۔ اور ہم نے دوپہر کی مجلس میں زیارت وارثہ سے ایک جملہ پڑھا تھا جو اس بات کی عظمت کا اعلان ہے، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام مطہرہ۔ یعنی امام علیہ السلام، زیارت وارثہ چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے، امام سمجھانا چاہ رہے ہیں سلسلہ ہدایت میں جیسے اصلاب شامخہ کی حیثیت ہے، اتنی ہی حیثیت ارحام مطہرہ کی بھی ہے۔ اور ہمارے آپ یعنی امام تو وہ تو کسی امام ہی کے بیٹے ہیں، تو وہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن فقط امام کا بیٹا ہو جانا وہ حجت خدا کے لیے کافی نہیں ہے جب تک ارحام مطہرہ کا سلسلہ موجود نہ ہو۔ اور ہمارے یعنی ماں کی بھی بڑی حیثیت ہے۔ امام کے وجود میں زیارت وارثہ کے جملہ بتا رہا ہے ہمیں کہ آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا چلا جا رہا تھا، یعنی اصلاب شامخہ کی بھی حیثیت ہے، ساتھ ہی ساتھ ارحام مطہرہ، وہ پاکیزہ مائیں، ان کی حیثیت ہے کہ پروردگار ہر ایک کو ہر بیٹا عطا نہیں کرتا۔ دیکھیں مولا علی علیہ السلام کی کتنی اولادیں؟ 24 یا 26 روایت کے اختلاف کے ساتھ۔ کیا سب کا مقام ایک جیسا ہے؟ نہیں۔ جو مولا حسن مجتبیٰ امام حسین علیہ السلام کا مقام ہے باقی اولادوں کا نہیں ہے۔ جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا مقام ہے وہ باقی بیٹیوں کا نہیں ہے، جبکہ اور بھی بیٹی ہیں مولا علی علیہ السلام کی، اور بھی بیٹے مولا علی علیہ السلام کے۔ جو مقام ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ہے وہ پھر بعد میں باقی بیٹوں کا وہ مقام نہیں ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ باپ تو سب کے علی ہیں، یہ فرق ہے ارحام مطہرہ کی وجہ سے۔ اور ہمارے یہاں ماؤں کا کردار، یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ اگر ماں فاطمہ زہرا جیسی ہو تو بیٹے حسن اور حسین جیسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، علیہم السلام، سب پر سلام۔ اور اگر بی بی مادر گرامی نہ ہو، ام البنین کسی کی ماں ہو، تو بیٹا حسن اور حسین جیسا نہیں لیکن کم از کم عباس جیسا ضرور ہوتا ہے۔ یہ شہزادی ام البنین کا کردار ہے اس میں۔ مطلب ظاہر ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کیا نہیں کہا تھا کہ اے عقیل سب سے شجاع خاندان کا انتخاب کرو؟ اچھا کیا مولا علی علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ شجاعت میں کون سا قبیلہ سب سے آگے؟ نہیں جانتے تھے، تو یہ کیوں کر رہے تھے مولا؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ عقیل کے ذہن میں خواہش ابھار رہے تھے کہ اے عقیل میں اپنا وارث کربلا میں چاہتا ہوں جو میرے حسین کا مددگار ہو، تم بھی تیاری کرو۔ لہٰذا اب یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے، لہٰذا حضرت فاطمہ کلابیہ جن کا نام شہزادی ام البنین ہے، مولا علیہ السلام نے ان سے ازدواج کیا، اور اسی خاندان نے، اسی شجاع خاندان سے حضرت عقیل نے بھی ازدواج کیا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جب علی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی حسین کا مددگار علی کی طرف سے ہو سکے تو مجھے بھی تیاری کرنی چاہیے۔ اور پھر ان سے پیدا ہوئے حضرت مسلم ابن عقیل۔ اللہ اکبر، غور فرمائیں آپ، یعنی مولا علی علیہ السلام ان کے ذہن میں اس بات کو ڈالنا چاہ رہے تھے، تو کہا شجاع خاندان کا انتخاب کرو۔ اور ام البنین ان کے 4 فرزند کربلا میں، فقط عباس تو شہید نہیں، 4 فرزند شہید ہیں۔ کیا مقام ہے اس بی بی کا؟ کہا کرتی تھی کربلا کے بعد کہ مجھے ام البنین نہ کہو، اس لیے کہ وہ بیٹے کہاں رہے کہ جن کی میں ماں تھی۔ ام البنین کو اچھا بڑا گہرا تعلق ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام میں اور حضرت مسلم عقیل علیہ السلام میں۔
جو عباس کی بہن ہیں وہ مسلم کی زوجہ ہیں، ام البنین کی بیٹی حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ ہیں، یعنی مسلم بن عقیل داماد ہیں ام البنین کے۔ اب اس بیوی کی عظمت ملاحظہ فرمائیے گا، اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے، 1 بیٹی عطا کی، جو 4 بیٹے عطا کیے اس میں سے 3 کا ازدواج ہو گیا تھا۔ اچھا 3 کا جو ازدواج ہو گیا تھا تو مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام، ظاہر ہے کہ ازدواج ہو چکا تھا، مولا ابوالفضل عباس کے 2 فرزند کم از کم 2 تو ملتا ہے کہ کربلا معلیٰ میں شہید ہوئے۔ ایک فرزند وہ تھے کہ جو مدینہ میں رہ گئے تھے، جب کاروان واپس پہنچا تھا اہل بیت کا تو بشیر نے اطلاع دی تھی کہ مدینہ والوں، مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین مارے گئے، اہل بیت کا خاندان لٹ گیا۔ اور اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ آیا تھا، اس کے بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی اور اس نے سفید اور صاف ستھرا لباس پہنا ہوا تھا، اور اس نے آ کے سوال کیا، ریاض القدس کی روایت ہے، اس نے آ کے سوال کیا، اے بشیر یہ بتا کہ کیا حسین کا کاروان واپس آ گیا؟ تو میرا بابا بھی واپس آ گیا۔ بشیر نے کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہ میرا باپ حسین کا علمدار ابوالفضل عباس تھا۔ کہ میرا بابا واپس آیا نہیں آیا؟ تو بشیر نے کہا کہ تو واپس جا، سیاہ کپڑے پہن کر آ، اپنے سر پر خاک ڈال کر آ، تیرا باپ کربلا کے میدان میں شانے کٹا کر سو گیا۔ تو ایک تو عباس کا وہ فرزند کہ جو مدینہ منورہ میں، 2 فرزند عباس کے وہ ہیں جو کربلا معلیٰ میں ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے اور عباس سے پہلے شہید ہوئے، یعنی عباس کے بھائیوں سے پہلے شہید ہوئے۔ اور عباس اپنے جب ایک فرزند کو لے کر آئے، یعنی کہ بالکل سن تھا، بچپن کا سن تھا، عباس اپنے فرزند کو لے کر آئے، کہا کہ مولا اسے مرنے کی اجازت دیں، یہ میں ام البنین علیہ السلام کا کردار گزارش کر رہا ہوں۔ کہا مرنے کی اجازت دیں مولا۔ امام نے کہا کہ اے عباس یہ تمہارا بیٹا ہے، ام البنین کا پوتا ہے، میں اجازت نہیں دے سکتا، میں نہیں چاہتا کہ ام البنین ان کے لیے بیٹوں کی قربانی بہت ہے، ان کے بیٹے جو یہاں موجود ہے، کہا مولا یہ غلام کا بیٹا ہے، اسے اجازت دے دیں۔ بس از اصرار اجازت ملی، عباس کا بیٹا گیا، جہاد کیا، جب شہید ہو گیا تو اب جیسے حسین ہر شہید کی لاش پہ جاتے تھے تو عباس کے فرزند کی لاش پہ جانے لگے۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا یہ غلام کا لاشا ہے، غلام ہی اٹھا لے گا اسے، آپ زحمت نہ کیجیے۔ اللہ اکبر، کیا وفا ابوالفضل عباس علیہ السلام۔ جاتے ہیں عباس خود اپنے بیٹے کو لے کر آئے، اپنے بیٹے کو لے کر آئے، دوسرا بیٹا اسے لے کر آئے۔ جب اسے لے کر آ رہے تھے تو حسین نے کہا عباس اب اس کے بارے میں نہ کہنا، میں کب تک دیکھتا رہوں کہ ام البنین کی کمائی لٹتی رہے۔ عباس، ام البنین کون ہے؟ جن کے پوتے شہید ہیں، جن کے بیٹے شہید ہیں، جن کے داماد شہید ہیں، جن کے نواسے بھی شہید ہیں، طفلان مسلم ام البنین کے نواسے ہیں، شہید ہیں۔ اور ام البنین کی نواسی کون؟ مسلم بن عقیل کی بیٹی۔ راہ کوفہ میں جب پتہ چلا تھا شہادت کا تو حسین نے سینے سے لگا کر کہا تھا اس سے تیرا بابا حسین ہے۔ جیسے سکینہ تماچے کھاتی رہی ویسے ام البنین کی نواسی بھی ان تمام مصائب کو برداشت کرتی رہی۔ اب سنیے گا ایک خاتون کا کردار کتنا عظیم ہوتا ہے۔ ام البنین وہ جس کے بیٹے شہید، جس کا داماد شہید، جس کے پوتے شہید، جس کے نواسے شہید، جس کی نواسی اسیر، اللہ اکبر، جس کی بیٹی اسیر، مسلم بن عقیل کی زوجہ کاروان میں تھی، امام حسین علیہ السلام کی بیٹی اسیر، یعنی پوری نسل ام البنین قربان ہوئی ہے حسین ابن علی پر۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ یہ ام البنین ایک خاتون کا کردار ہے۔ میں مصائب ظاہر ہے کہ اب یہ ساتھ ساتھ مصائب ہی چل رہے تھے تو میں یہ جملہ بھی اس بی بی کے کردار پر مکمل کر دوں کہ پھر یہ ماں جنت البقیع جایا کرتی تھی اور اپنی انگلی سے عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی اور کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کر دیے گئے۔ ایک ماں مرثیہ پڑھا کرتی تھی اپنے بیٹے کا، کہتی تھی، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گرز مارا گیا، تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر گرا۔ اے عباس جب میں تیرے مصائب سنتی ہوں مجھے یقین نہیں آتا، تو اتنا شجاع تھا کہ اس کی اتنی مجال تھی تیرے بازو قلم کر سکتا، تو اتنا شجاع تھا کہ اس کی اتنی مجال تھی تیرے قریب آ سکتا، تیرے سر پر گرز مار سکتا۔ لیکن ہاں عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے، عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ عابد بیمار کو ہتکڑیاں پہنے، مجھے یقین آ جاتا ہے۔ اور پھر ایک جملہ کہتی تھی عباس سب سے بڑھ کر جب میں یہ سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھین لی گئی، عباس مجھے یقین آ جاتا ہے تیرے بازو قلم ہو گئے ہوں گے، اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا تو کسی کی مجال نہ ہوتی کہ زینب کی چادر کو چھین سکتا۔ یہ ایک ماں کے دل کا مرثیہ تھا۔ لہذا کربلا میں ائمہ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، 12 ائمہ کی حیات طیبہ میں ماں کا کردار یہ بہت اہم ہے۔
اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو لشکر امام میں شامل ہوں گے، لشکر امام زمانہ کے لیے بھی خواتین کا کردار کتنا اہم ہوگا. اس سے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک ہے سلسلہ عصمت و طہارت، 14 معصومین. ٹھیک ہے، میں ادب و احترام کے لیے نام لیتا ہوں، اس کے بعد آپ آخر میں درود بھیج دیجیے گا تاکہ محفل ہماری بابرکت. ایک 14 معصومین کا سلسلہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے بعد اللہم صلی علی امیر المؤمنین وقائد الغر المحجلین وامام المتقین وعلى الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین وعلى الحسن والحسین امامی الرحمہ وسبطی الہدی سید شباب اہل الجنت اجمعین وعلى علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی باقر العلوم الاولین والآخرین وجعفر بن محمد الصادق البار الامین وموسى بن جعفر الكاظم وعلی بن موسى الرضا ومحمد بن علی التقی وعلی بن محمد النقی والحسن بن علی العسکری والحجة القائم المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ایک سلسلہ ہے، سلسلہ عصمت و طہارت. یہ تو صاحبان تطہیر ہیں، ان کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں ایک سلسلہ عصمت و طہارت، یہ ساتھ میں ایک اور فہرست بھی بنائی ہے. مولانا ان کے مقابلے میں کوئی فہرست نہیں ہے، انہی کے ساتھ ایک اور فہرست ہے. وہ فہرست کیا ہے؟ وہ فہرست میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ ہے ارحام مطہرات کی فہرست. غور کیجئے گا، یہ بھی طاہر ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ یہ وہ پاکیزہ مائیں، طاہر مائیں. غور کیجئے گا، میری جانب توجہ کیجئے گا. یعنی حضرت آمنہ والدہ گرامی ہے سرکار ختمی مرتبت کی، حضرت فاطمہ بنت اسد والدہ گرامی ہے امیر المومنین کی، شہزادی فاطمہ بنت محمد جو والدہ گرامی حسنین کریمین کی، ان سے پہلے شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا جو والدہ گرامی ہے خود شہزادی کونین کی. اور پھر یہ سلسلہ جو آگے بڑھتا ہے، حضرت فاطمہ بنت حسن والدہ گرامی ہے بی بی شہر بانو والدہ گرامی ہے مولا زین العابدین علیہ السلام کی، اور حضرت فاطمہ بنت حسن والدہ گرامی ہے 5ویں امام کی، اور حضرت ام فروہ والدہ گرامی ہے 6 امام کی، اور حضرت حمیدہ خاتون والدہ گرامی ہے 7ویں امام کی، اور حضرت تکتم جناب تکتم جو والدہ گرامی ہے 8ویں امام کی، حضرت سمانہ حضرت سبیکہ خاتون جو والدہ گرامی ہے 9ویں امام کی، حضرت سمانہ خاتون جو والدہ گرامی ہے 10ویں امام کی، اور حضرت حدیثہ خاتون جو والدہ گرامی ہے 11ویں امام کی، اور بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا جو والدہ گرامی ہے امام عصر و زمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ایک سلسلہ ہے، یعنی ان کے بغیر تو امامت کا تصور نہیں ہے. اللہ اکبر. اب مجھے ایک فضیلت کا نقطہ کہنے دیجیے. اگر ہم عصمت و طہارت کی فہرست بناتے ہیں جو حجت خدا ہے 14 کی فہرست، اس میں بھی ایک نام آتا ہے، اور یہاں جو فہرست بناتے ہیں امہات ائمہ علیہ السلام کی امہات ارحام مطہرات، اس میں بھی ایک نام آتا ہے. ایک نام کامن ہے، شہزادی فاطمہ زہرا کا نام یہاں بھی ہے، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام یہاں بھی ہے. لہٰذا 2 عصمتوں کے سلسلوں کو جوڑنے والی ان کا نام ہے فاطمہ زہرا. جیسے حدیث قصہ میں نبوت اور امامت کو جوڑا اور اللہ نے بیان فرمایا فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا صلوات بر محمد و آل محمد. خاتون کا کردار. اس لیے کل میں نے جو بات کی ماشاءاللہ مومنین نے بہت اس کا اچھا رسپانس بھی دیا، بلکہ مجھ سے کہا کہ اور تھوڑا سا اس پہ بیان کیجئے. جو میں نے ممبر سے کہا کہ ایک ماں اس کو پتہ ہونا چاہیے اس کا بیٹا جب ٹیلی ویژن کے سامنے ہے، وہ کارٹون نیٹ ورک کے سامنے ہے، سب سے بڑا شیطان ہے یہ. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ کیا کچھ سیکھ رہا ہے یہاں سے، اسے الرٹ ہونا چاہیے. اور میں نے تو یہاں بات کی تھی خالی ڈریسنگ کے حوالے سے کہ بچہ جب ڈریسنگ دیکھتا ہے کارٹون میں تو سیکھ رہا ہوتا ہے، یا نامحرم کے اختلاط کے حوالے سے اس کے لیے بہت ایزی اور کامن ہو جاتا ہے کہ ہاں ایک لڑکا اور لڑکی کا آپس میں ملنا، اس کے لیے کوئی عجیب بات نہیں رہتی، اس کے لیے ایک بڑا ایزی فیل ہو جاتا ہے. یہ پہلے سے اس کے کلچر میں اس کے دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر بعض مومنین نے مجھ سے کہا کہ نہیں مولانا صاحب اس سے آگے بڑھ کے بات ہے. بات یہ ہے کہ جتنا وائلنس بچے سیکھتے ہیں کارٹون دیکھ کر اور ان چیزوں کو دیکھ کر، اور آج یہ تو بات یہ ہے کہ ایک عالم دین بات کرے تو اس پہ کوئی توجہ دینے والا نہیں ہوتا. آپ جا کے دیکھیے امریکن رپورٹس کیا کہتی ہیں، ان کی رپورٹ جب آپ پڑھیں گے شاید آپ کو یقین آ جائے.
کہ وہاں پر یہ جو ہالی ووڈ کلچر، شیطانی کلچر، اس وجہ سے کتنا وائلنس بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور گنز کا استعمال اور ہتھیاروں کا استعمال، اور پھر اس کے بعد لینگویج، کارٹون سے جو لینگویج بچہ سیکھتا ہے ساری شیطانی لینگویج ہے. تو اس پہ آپ یہ کہہ کے مطمئن نہ ہو جائیں کہ جناب ہم 2 گھنٹے بچے کو سامنے بٹھا دیں تاکہ ہم اپنے کام کرتے رہیں کچن کے. نہیں، وہ کچن کے کام بھی امپورٹنٹ ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا بچہ اس 2 گھنٹے میں کیا سیکھ رہا ہے. اچھا، تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹی وی بالکل بند، یہ امپریکٹیکل باتوں کی میں کہہ بھی دوں گا تو کوئی مانے گا نہیں کہ ٹی وی بند کر دیجئے گھر میں، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن سیلف سینسر جب تک نہ ہو. سیلف سینسر کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا سیلف سینسر ہے محبت اہل بیت اطہار کا سینسر. یہ سینسر لگائیے. مجلس امام حسین علیہ السلام کا سینسر، یہاں سے جو سیکھیں گے صلوات بر محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ علیہ، یہ بہت ضروری ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ بعد ممبر سے بیان نہیں ہوئی تو کہاں سے بیان ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں اس حدیث کو مکمل کر دوں تاکہ یہ آہستہ آہستہ جو ونڈوز کھلی ہوئی تھی کمپلیٹ ہوتی جائیں. میرے آخری مجالس رہ گئی ہیں. اتنی بات آج آ گئی کہ خواتین کا کردار کتنا اہم ہے. اللہ اکبر. ایک جملہ سید الشہداء کا اس وقت اچانک، وہ جو مولا نے چاہا کہ جو مولا کہلوانا چاہیں، امام حسین السلام نے عاشور کے دن جملہ کہا تھا کہ میں یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری تربیت جس گود میں ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کی جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے آغوش فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت. حسین نے کہا میری تربیت فاطمہ زہرا کی گود میں ہوئی ہے، ماں کا ہے. اس لیے اب یہ میں اس موضوع پہ بہت زیادہ نہیں جانا چاہ رہا، ورنہ ایک اور ونڈو پھر کھل جائے گی، اسے بند کرنا پہلے مشکل ہو جائے گا، وقت نہیں ہے. یہ فیصلہ پہلے سے ہونا چاہیے کہ جب آپ ازدواج کے لیے ارادہ کر رہے ہیں کہ کون سا خاندان ہے، وہ پہلے سے چیک کیا جائے، اسے دیکھا جائے. بہت ساری چیزیں ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں، مال اور اسباب اور جناب علی، یہ سب چیزیں اور اسٹیٹس، لیکن یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ دیکھا جا سکے کہ میں جو ازدواج کر رہا ہوں جس خاتون کے ساتھ، کیا اس سے وہ اولاد حاصل ہو سکے گی جو میرے مولا امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو سکے؟ کیا وہ اولاد حاصل ہو سکے گی جو ان کی ناصر بن سکے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور ہماری اور آپ کی تو زندگی اسی لیے، اگر ہم زندگی اس لیے نہ ہو کہ امام کے مددگار بن سکے، زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا، اب اس حدیث کو میں مکمل کروں اور اس کا تعلق بھی اسی سے ہے، کیونکہ جو چوتھی چیز بیان کرنے والا تھا، 3 چیزیں بیان ہو چکی تھیں، چوتھی چیز اس کا تعلق تھا زبان کے ساتھ. بچہ جو زبان سیکھتا ہے اس میڈیا سے، وہ زبان ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں چھوٹا بچہ ہے چلو ابھی کچھ 2-4 لفظ بول دیے، نہیں. ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے سب سے پہلے تو بچہ دیکھ کر تو بعد میں سیکھتا ہے، پہلے تو سن کر سیکھتا ہے. اور اس کی دلیل یہ کہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ نہیں پتا اس کا نام کیا ہے، ماں کیا، باپ، کچھ نہیں پتا. لیکن ابھی بچہ دنیا میں آیا ہے، اسلام نے کہا سب سے پہلے دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت دو، تاکہ اس کے کانوں میں سب سے پہلا نام جو جائے وہ اللہ اکبر کی صدا جائے. سب سے پہلے اللہ اکبر جائے اس کے کان میں، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، یہ صدائیں اس کے کانوں میں پہنچ جائیں. ماں اپنے بچوں کو لے کر آتی ہے مجلس حسین میں، شاید بچہ نہ سمجھ رہا ہو، لیکن جب نعرہ حیدری لگتا ہے یا علی لگتا ہے تو بچے کے ذہن میں محبت پیدا ہوتی ہے، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ علی کا مقام یہ ہے کہ سب مل کر یا علی کہیں. علی کی محبت اس کے دل میں، جس کے دل میں علی کی محبت پیدا ہو گئی. علی کی محبت، ایک عرب شاعر نے شعر کہا، علی کی محبت کیا کچھ کر دیتی ہے. میں اس حدیث کو پورا کرتا ہوں اس کے بعد. علی کی محبت کیا کچھ کر دیتی ہے، جس کے دل میں، بچے کے دل میں، بڑوں کے دل میں جب اہل بیت اطہار علی کی محبت پیدا ہو جائے، کیا انقلاب برپا کر دیتی ہے علی کی محبت. سنیے گا ذرا، غور فرمائیے گا. کسی شاعر سے کسی نے کہا کہ ایسا شعر کہو علی کے بارے میں کہ لفظ ایک ہی ہو، عربی زبان میں لفظ ایک ہی ہو جو ہر مصرے میں استعمال ہو، لیکن اعراب بدلتے چلے جائیں. جب دیکھیں عربی میں جب اعراب بدل جائیں تو معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا یہاں رہتے ہوئے. کہ لفظ ایک ہی ہو، اعراب بدلتے چلے جائیں، اور ہر اعراب کے بدلنے سے علی کی ایک نئی فضیلت سامنے آ جائے. ٹھیک ہے،
اس نے کہا بالکل ممکن ہے. تو شعر لکھا, اس میں لفظ استعمال کیا جیم نون اور چھوٹی تا, جسم جنت کے جنہ عربی زبان میں, جنہ جنہ جنہ, اعراب بدل رہے ہیں, لفظ ایک ہی ہے. جنہ یعنی جنت, جنہ یعنی قلعہ, کسی چیز سے بچانے والا کوئی, اور جنہ یعنی جن, انسانوں کے ساتھ جو جن ہوتے ہیں. اس نے شعر کا علی حبہ جنہ امام الانس والجنہ وصی المصطفیٰ حقا قسیم النار والجنہ. اللہ اکبر. علی حبہ جنہ, علی وہ ہے جس کی محبت جنہ ہے یعنی قلعہ ہے. جس کے دل میں علی کی محبت ہو اس کے دل میں گناہ نہیں آ سکتا. یہ کہنا چاہ رہا ہے وہ, علی کی محبت مضبوط قلعہ ہے, یہ حفاظت کرتی ہے محبت علی کی, وہ شیطان پہ اس کے دل میں نہیں آ سکتا. علی حبہ جنہ امام الانس والجنہ, علی فقط انسانوں کے امام نہیں جنوں کے بھی امام ہے. وصی المصطفیٰ حقا, مصطفیٰ کے برحق وسیع ہے. قسیم النار والجنہ, جنت جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. تو یہ امیر المومنین کی محبت. لہذا بچے کے لیے جب وہ مجلس میں آتا ہے تو یہ سیکھ رہا ہوتا ہے چیزیں. زبان بہت اہم ہے. جو چوتھی چیز بیان کر رہا تھا میں اس حدیث میں, اسے میں دیکھ کے پڑھوں. اچھا, ابتدا سے تھوڑا تبرکاً شروع کر دیتا ہوں تاکہ تین چیزیں بھی وہ سلسلہ رفت بیٹھ جائے. یہ روایت کس کی تھی؟ روایت تھی ہمارے چوتھے امام مولا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. روایت تھی امام کی. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا زرارہ سے. لکھا کس نے؟ شیخ صدوق نے. یہ ساری باتیں گزارش کر چکا ہوں. شیخ صدوق کون ہے یہ بھی گزارش کر چکا ہوں. امام نے کہا لوگ 6 طرح کے ہیں, ہمیں تلاش کرنا ہم 6 میں سے کس میں. 6 میں سے پہلی قسم امام نے بیان کی شعر. شعر کون ہے؟ یحب کل واحد ان یغلب ولا یغلب. ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے میری پاور ہر جگہ رہے, میرا اقتدار, میری طاقت, کوئی اور میری طاقت کو اور مجھے ایکسیڈ نہ کر سکے. اور ہمارے چاہے وہ گھر میں ہو, چاہے وہ آفس میں ہو, چاہے کہیں اور ہو, میرا حکم چلے گا بس. امام نے کہا کہ یہ درندہ شیر کی طرح ہے. وَأَمَّا الذِّئْبُ, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بھیڑیا. فَتُجَّارُكُمْ, یہ بزنس مین ہے, گزارش کی تھی. یہ تو آپ کو سب کو یاد رہ گیا ہوگا. یَذُمُّونَ اِذَا اشْتَرَوْا وَيَمْدَحُونَ اِذَا بَاعُوا. یہ وہ بزنس مین ہے جب مال خریدتا ہے بہت برائی کرتا ہے, مال بیچتا ہے بہت تعریف کر کے بیچتا ہے. ٹھیک ہے, بڑی بڑی سیل لگا کے, بڑا ایڈورٹائزمنٹ اس طرح سے کہ جیسے اس سے بہتر دنیا میں کوئی موبائل نہیں. آپ کتنی چیزوں میں ایسا ہوتا ہے. آپ کار بیچنے کے لیے جائیے, آپ موبائل بیچنے کے لیے جائیے, آپ لیپ ٹاپ بیچنے کے لیے جائیے, ٹھیک ہے, اس میں تو یہ نقص ہے, اس میں تو یہاں ڈنٹ لگا ہوا, اس میں تو یہ پرابلم ہے اور وہ پرابلم ہے. جناب نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اتنی قیمت میں ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ جو خدا حافظ. کیونکہ وہ خرید رہا ہے مال. جب اس نے ایک دفعہ آپ سے خرید لیا اور اپنی دکان پر لگا دیا, اور پھر آپ اگلے اپنے کسی دوست کو بھیجیے گا وہاں پر لینے کے لیے, اسی موبائل کے ایسے فضائل, ایسے قصیدے کہ آپ زمین و آسمان کی کلا میں مل جائیں گے. امام نے کہا کہ یہ بھیڑیے کی طرح ہے. جو مال خریدتا ہے تو بہت برائی کر کے خریدتا ہے, اسی مال کو آگے بیچتا ہے, بہت تعریف کر کے آگے بیچتا ہے. ٹھیک ہے, اب اسے چھوٹے سے دکاندار سے لے کر بلینز آف ڈالرز کا جن کا کام ہے نا, وہ سب اس میں آپ خود بخود ملا لیجئے گا. امام نے کہا کچھ لوگ ہوتے ہیں امت سے الب, لومڑی کی طرح ہیں. فَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ بِأَدْيَانِهِمْ, یہ وہ ہیں جو تمہارے دین کو کھا رہے ہیں. عالم بے عمل جو کہتا ہے زبان سے, اس کے دل میں نہیں ہوتا. دل میں کچھ اور, زبان میں کچھ اور. یہ امام نے کہا لومڑی خطرناک. لومڑی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چالاک, مکار. بہت اچھا لفظ ہے مکار. مکار کا مطلب یہ کہ تمہارے دین کو یہ برباد کر دے گا. خیال کرنا, ہر ایک کے پاس اپنا دین سپرد نہ کرنا. ہمارے ہاں اردو زبان میں بعض معذرت ایک بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے, اور شاید پنجابی زبان میں بھی ہوئی ہے. ہم نے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کا معیار فقط یہ بنایا کہ اوریٹری کس کی اچھی ہے. یہ ہوا ہے, اور اب یہ انگلش میں بھی ریپیٹ ہو رہا ہے. یعنی آپ یہاں جانتے نہیں جانتے, میں جہاں دنیا بھر میں جاتا ہوں انگلش میں the same thing is repeating in English. کیوں؟ اس لیے کہ اب انگلش میں ذاکرین کم ہے, علماء حضرات کم ہے. اب جس کی انگلش فقط اچھی ہے, جو میسج دے رہا ہے جو اسے پرواہ نہیں ہے,
جس کی انگلش اچھی ہے، جو اچھا فلوئنسی کے ساتھ بولتا ہے، اسے ممبر پہ بٹھا دیا. جو ہم نے اردو میں کیا تھا، جو اچھی شاعری، جو اچھے قافیہ ردیف ملا سکے، جو مجمع کو خوش کر سکے، معیار فقط یہ رہا کہ اوریٹری کس کی اچھی، اسے ممبر پہ بٹھاؤ، مجمع بھی اس کا زیادہ، منتظم بھی خوش، جملہ کہنے دیجئے، ریٹ بھی اس کا زیادہ. حقیقت ہے نا یار. اب آپ سے کھل کے بات نہ کروں، کہاں کروں گا میں. ایک جگہ میں گیا ہوا تھا، نام نہیں لیتا کہ شہر کا، ورنہ اس شہر کے لوگوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی یہاں پہ. لیکن میں گیا ہوا تھا ایک جگہ، تو ایک تشریف لائق صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جو میزبان صاحب تھے انہوں نے تعارف کروایا کہ یہ کون ہے. اچھا، اب تک ہم نے علماء کا تعارف اس انداز سے سنا تھا کہ یہ قم سے پڑھے ہوئے ہیں، 14 سال 15 سال 20 سال، یا یہ نجف سے تعلیم حاصل کرتا ہے، یا یہ لکھنؤ سے، یا یہ کراچی کے فلاں مدرسے سے، یا مثال طور پر اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنی کتابوں کا ترجمہ. یہ تعارف تو سمجھ میں آتا ہے کسی عالم کا. یا فضائل پڑھتے ہیں، یا اس طرح سے مثلا ماشاء اللہ تحقیق. انہوں نے کہا کہ قبلہ یہ فلاں فلاں صاحب ہیں. تعارف کا پہلا جملہ یہ کہ 6 لاکھ کا اشرا پڑھ کے آ رہے ہیں. او ہو جناب علی. میں نے کہا جب تعارف کا معیار یہ بن جائے. اور ان کی بھی گردن تھوڑی سی چوڑی ہو گئی. اوہو، ہم نے یہ کیا ہے. اور اس میں سب شریک ہیں. منتظم بھی اس لیے، منتظم کیوں بلاتا ہے؟ منتظم اس لیے بلاتا ہے کہ زیادہ مجمع ہوگا، اس کی واہ واہ ہوگی. تو منتظم تو ہے غلط، پڑھنے والا غلط، سننے والے بھی، وہ فقط جاتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے. دائر قسم ہم نے مذہب کو بھی تفریح بنا کے رکھا ہوا ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے جملہ سید الشہداء نے 14 سال پہلے کہا تھا، فرمایا تھا، دیکھیں بڑا سینسیٹیو موضوع ہے لیکن میں اسے بڑے آرام سے میٹھے انداز سے بات کر رہا ہوں آپ سے. سید الشہداء نے ارشاد فرمایا تھا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لعق علی السنۃ، دین ان کی زبان پر فقط چٹنی کی طرح ہے، مزے کے لیے. وَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَاءِ، جہاں امتحان کا موقع آتا ہے قَلَّ الدَّيَّانُونَ، پھر دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. جہاں دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو رہا، اصل دین تو وہاں سمجھ میں آتا ہے، پھر دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. اور ہمارے امام نے کہا کہ دین تمہاری زبانوں پر فقط چٹنی ٹیسٹ کے لیے، دین کو ٹیسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. ٹیسٹ کا مطلب کیا ہے؟ ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ شادی ویسی کرنی ہے جس میں ہر قسم کی شیطانی کام ہو، میز گیدرنگ بھی ہو، میوزک بھی ہو، ہر قسم کا گناہ ہو رہا ہو، لیکن دین کا ٹیسٹ بھی تو چاہیے. بھائی لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا ایسا کرو، حدیث کتاب سے شروع کروا دو، یہ ہے دین کا ٹیسٹ. بھائی حدیث کے ساتھ سے سٹارٹ کروایا کام، پھر آخر میں سارا وہ کیا جو جس میں ہر ایک آ سکتے تھے، نہیں آ سکتے تو یہ 75 نہیں آ سکتے تھے جن کے لیے حدیث کے ساتھ تھی. اس میں زیادرنگ بھی تھا، اس میں اسراف بھی تھا، اس میں نمود و نمائش بھی تھی، اس میں میوزک بھی تھا، اس میں ہر قسم کا گناہ موجود تھا. لیکن شروع ہوگی حدیث کے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری، شروع اچھی قرت سے ہوگی. ایسی حدیث کے ساتھ کیا تماشا ہے بھائی؟ یہ دین ہے ٹیسٹ کے لیے، خالی مزے کے لیے، خالی دین. معاف کیجیے گا مجھے، کچھ سب نہیں لیکن کچھ وہ نوحوں کو بھی ٹیسٹ کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں. بھائی سارا سال کوئی اور سی ڈی لگتی ہے کار میں، 2 مہینے 8 دن یہ لگا دو، ٹیسٹ بدل جائے گا. اور نوحہ خان حضرات بھی، کیونکہ میں اپنی بات تو کر چکا ہوں نا، تو میں کہہ سکتا ہوں سب کے لیے، وہ بھی دین کو ٹیسٹ کے طور پر یوز نہ کریں خدا کے لیے. یعنی پتا چلے کہ امام حسین علیہ السلام فرزند رسول کا غم ہے جس کا اظہار نوحے میں کیا جا رہا ہے. یہ میں جملہ نہیں کہنا چاہتا کہ بسا اوقات تفریق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ انسان کیا کسی کانسرٹ کو سن رہا ہے یا پتہ نہیں کس کو سن رہا ہے. ایسا ہے نہیں، بالکل ایسا. امام نے فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دین نہیں دینا. بات یہاں سے ہو رہی ہے، دین عالم بعمل کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ان کے پاس جا کے اپنا دین دینا. پھر چاہے ہو سکتا ہے اس کی تقریر خشک ہو، اس کی تقریر میں اتنا مزہ نہ آ رہا ہو آپ کو، لیکن وہاں سے آپ کو دین مل رہا ہے، وہاں سے پیغام محمد و آل محمد مل رہا ہے آپ کو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا بسا اوقات ایک شخص بھی پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں آپ سے، جو ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا شخص، ایک عالم، وہ اس لیے مجبور ہو جاتا ہے کچھ ایسے کام کرنے پر کہ جو شاید ان کی فیلڈ سے شائستہ نہ ہو،
کہ لوگ انسان، یہ بھی ایک سینسٹیو موضوع ہے لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جیسے میں نے کہا نا وہ 6 لاکھ کچرا پڑھ کر آ رہے ہیں، ہر وہ شخص کہ جو فقط 1 گھنٹے کے لیے 1.5 گھنٹے کے لیے آپ کو ادھر سے ادھر خوش کر سکے، جنت سستی فوراً ایک کے بعد ایک سب کو جنت میں پہنچا دے 1 منٹ میں، ان کے لیے جو ہدیہ ہے یا ان کے لیے جو سسٹم ہے، ایک بیچارہ عالم دین جس نے 15 سال 20 سال محنت کی ہے اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا بہت مرتبہ، اس لیے بھی یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ الحمدللہ خیر میں اپنی بات نہیں کر رہا، کوئی میرے پہ نہ لے، صحیح نا، مولانا نے اپنی بات کر لی یہاں پر ممبر سے، لیکن میں ایک جنرل سوسائٹی کی بات، الحمدللہ مولانا نے مجھے بہت عطا کیا ہے ماشاءاللہ، بہت کرم ہے مولا کا، لیکن میں ایک جنرل بات گزارش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ مشہور واقعہ ہے 5ویں امام کا، جابر ابن عبداللہ انصاری بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا امام کے پاس، آ کر اس نے کہا کہ مولا میں نے آپ کے لیے شعر کہا ہے۔ اس نے امام کے لیے نظم سنائی، امام نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اندر سے درہم و دینار کی ایک تھیلی لے کر آؤ، اسے دی۔ اس نے کہا مولا میں نے اس کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے اس لیے، شاعر کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اس کے زمانے کا امام اس کے اشعار سن رہا ہو، بھائی اس سے بڑھ کے اس کے لیے کوئی داد ہو سکتی ہے؟ کیا داد ہوگی؟ کہ مولا آپ نے سن لیا، بس میں نے تو اسی لیے کہا تھا کہ آپ سن لیں، بس بات ختم ہو گئی۔ امام نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ تیرا خلوص کیا تھا، تو نے اپنا کام کیا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ امام نے سمجھایا کہ تو اپنے خلوص سے کہہ رہا ہے، تیرا کام ہے خلوص سے کہنا، میرا کام ہے اس کی جزا دینا۔ اس نے پھر دوسری منقبت کہی، امام نے پھر اسے کہا درہم و دینار کی تھیلی لے کر آؤ، پھر اسے دی، تیسری منقبت کہی، پھر اسے کہا کہ لے کر آؤ، ٹھیک ہے۔ یہ تو امام واقعی یہاں دے رہے تھے، ایک بادشاہ کو مجھے یاد آ گیا، ایک بادشاہ کے بعد ایک شخص آیا، بادشاہوں کا بڑا شوق ہوتا ہماری تعریف میں لوگ کہیں، تو ایک بادشاہ کے لیے کسی نے نظم کہی تعریف میں، بادشاہ نے کہا کہ ایک درہم کی ایک تھیلی اس کے لیے، بڑا خوش ہو گیا، کہا کہ حضور ایک اور سناؤں، ایک اور سنا دو، کہ دوسری تھیلی بھی اس کے لیے، تیسری تھیلی بھی اس کے لیے۔ اب یہ کہتا گیا جب 7-8 کا حساب بن گیا اس کا، تو گیا خزانچی کے پاس کہ میرا حساب دو، کہ تمہارا کوئی حساب نہیں، جاؤ۔ بادشاہ کے پاس پہنچا، کہا حضور آپ تو کہہ رہے تھے یہ تو منع، یہ تو مجھے کچھ نہیں دے رہا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی دیکھو بات یہ، تم نے بڑی بڑی اچھی باتیں کی تھی ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہم نے اچھی باتیں کی تھی تمہیں خوش کرنے کے لیے، اس میں یہ تھوڑی تھا کہ عمل بھی ہوگا، تم اچھی باتیں کر رہے تھے ہمیں خوش کر رہے تھے، ہم اچھی باتیں تمہیں خوش کر رہے تھے۔ امام اسلام نے تمہیں واقعا دیا، اسے کہا تو نے ہمارے لیے خلوص سے منقبت کہی، یہ تیرا خلوص تھا، لیکن اس کی جزا اور اجر یہ ہمارا فریضہ تھا، ہم نے دیا، ٹھیک ہے۔ تو خیر اچھا ہے کہ یہ 2-3 باتیں آ گئیں۔ ہم نے اردو خطابت میں جو غلطی کی ہے، انگلش میں بھی آہستہ آہستہ شاید آ رہی ہے، وہ ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اوریٹری اپنے مقام پر اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی اچھا خطیب ہو جو پیغام محمد آل محمد کو پہنچا رہا ہو اچھی خطابت میں، تو کیا ہی کہنا، نور علی نور، نور علی نور۔ مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کے کون فصیح و بلیغ ہو سکتا تھا؟ میسج بھی اپنے عروج پر تھا، فساد بلاغت بھی اپنے عروج پر تھی۔ یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا، یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے۔ اور ایسا کوئی خطیب ہو تو ماشاءاللہ الحمدللہ، یہاں پر تو بہت بزرگ خطبہ آتے رہتے ہیں اچھے پیغامات کے ساتھ بھی اور بڑی اچھی خطابت کے ساتھ بھی، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ہم دو میں سے ایک چیز کمپرومائز کرنا پڑ جائے، اچھی خطابت چاہیے لیکن اس کے بعد علم نہیں ہے، یا علم چاہیے خطابت میں تھوڑی کمی ہے، پھر اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کس پہ کمپرومائز کرنا ہے۔ اسلام کی پہلی اناؤنسمنٹ کیا ہے؟ اذان ہے۔ صدر اسلام کی اناؤنسمنٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے مجھے بتائیے گا؟ وائس اور فزیکل اپیرنس۔ جب جتنے بھی میڈیا کے لوگوں سے آپ پوچھ لیجئے گا، میڈیا کے لوگوں سے سب سے امپورٹنٹ چیز وائس، اس کی آواز صحیح ہو، کلیئر ہو، اور فزیکل اپیرنس صحیح ہو، یہ اناؤنسمنٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ رسول اللہ نے کس چیز کو دیکھا تھا؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے کسے دیکھا؟ اسے اذان کے لیے مقرر کر دیا جسے شین کہنا نہیں آتا تھا، یعنی اوریٹری اچھی نہیں تھی حضرت بلال کی، ہے نا، خطابت اچھی نہیں ہے، کیوں؟ تلفظ صحیح نہیں ہے، شین کہنا نہیں آتا۔ فزیکل اپیرنس، حبشی غلام تھے، بظاہر سیاہ فام تھے، رسول اللہ نے کہا تم اذان دو، اللہ اکبر، اذان دو جا کر، اور جیسے بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ،
وہاں تو بجلی دوڑ گئی اندر، کیونکہ عرب تو دوسروں کو کہتے تھے عجم. عجم کا مطلب کیا ہے؟ گونگا، یعنی بولنے والا فقط وہی ہے جو عربی آتی ہے جسے، باقی تو سب گونگے ہیں، بولنا ہی نہیں آتا جسے. انہوں نے تو نام رکھا تھا عجم. کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس روایت میں ہے، نعوذ باللہ، کہا آپ نے کس کالے کوے کو اذان کے لیے دینے کے لیے کھڑا کر دیا؟ حضرت بلال کے لیے لفظ کہا گیا، کیونکہ کوا اس کا رنگ بھی سیاہ ہوتا ہے اور اس کی آواز بھی کھردری ہوتی ہے. کہ آپ نے کسے کھڑا کر دیا اذان دینے کے لیے؟ ہم وہ ہیں جو سواد کو سواد کہتے ہیں، واد کو واد کہتے ہیں، ذال کو ذال کہتے ہیں، سا کو سا کہتے ہیں، شین کو شین کہتے ہیں، جیم کو جیم کہتے ہیں، ہا کو ہا کہتے ہیں، خا کو خا. ہم وہ ہیں جو صحیح عربی تلفظ میں پراپر اذان دیں گے. آپ نے کسے کھڑا کر دیا اذان دینے کے لیے؟ رسول اللہ نے مشہور جملہ ارشاد فرمایا، کہا خاموش ہو جاؤ، سین و بلال شین عند اللہ. بلال کی زبان سے نکلا ہوا سین جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو شین بن جاتا ہے. تو ظاہری خطاب، رسول اللہ نے کہا اگر ایمان ہے کسی کے پاس، علم تقوی ہے کسی کے پاس، تو اس کی ظاہری خطابت پہ نہ جانا، اس کے تقوی اور خلوص کو دیکھنا. یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے یہ محرم الحرام کے لیے. اسے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بلال چاہے سین کہے، اللہ سنتا ہے شین. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم برعکس بھی لے لیجئے. اگر کسی کے دل میں تقوی نہ ہو، خلوص نہ ہو، محبت اہل بیت اطہار نہ ہو، پھر لاکھ اچھی طرح سے کہتا رہا اشہد اللہ، کوئی فائدہ نہیں ہے. زبان کتنی اچھی ہو، اب کوئی فائدہ، کیونکہ بلال سے اصول سمجھا دیا رسول اللہ نے. ظاہری طور پر اچھا نہیں ہے لیکن دل میں اچھا ہے. اللہ اکبر. ایک پوری نظم اس وقت ذہن میں آگے، لیکن وقت نہیں کہ میں پیش کر سکوں اذان کے. لومڑی، تیسرا قسم لومڑی. آج تو حدیث میں مکمل کر ہی دوں، وقت ختم ہو رہا ہے بس. وَأَمَّا الْقَلْبُ، چوتھا قلب، عین نجس. کچھ لوگ ہیں جو کتے کی طرح ہوتے ہیں. چوتھے امام نے کہا کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا یحر علی الناس بلسانہ ویکرمہ الناس من شر لسانہ ویکرمہ الناس من شر لسانہ. کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کتے کی طرح جن کی زبان سے لوگ ڈرتے ہیں. زبان بہت بری ہوتی ہے، اور امام نے فرمایا وَيُكْرِمُهُ النَّاسِ مِنْ شَرِّ لِسَانِهِ. لوگ اس کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ زبان سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا احترام دل سے نہیں کر رہے ہوتے لوگ، وہ یار اس کے سامنے چپ ہو جاؤ بھائی، کچھ بول دیا نا تو مصیبت ہو جائے گی پھر. کچھ ہوتے ہیں جو خاندان میں بڑے تیسمار خاں بن رہے ہوتے ہیں، کہتے ہمارے سامنے کسی کی مجال نہیں کو بول سکے، کون جو ہم نے جو کہہ دیا فائنل. اور کوئی لوگ کہتے ہیں کون ان کے منہ لگے گا، بھائی چپ رہ جاؤ ان کے سامنے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ لوگ آپ کے سامنے چپ کے ساتھ ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں. امام نے کہا کتے کی طرح ہے وہ شخص جس کی زبان سے لوگ ڈر رہے ہوں. زبان سے، تمہاری زبان، مجھے کہتے ہوئے تو بلکہ یہاں تو شرم آتی ہے. کچھ والدین آ کے شکایت کرتے ہیں کہ مولانا اپنے بچے کو کیا سمجھائیں کیا کہیں، جو کچھ کہتے سامنے سے وہ جواب دیتا ہے کہ بس، ہے نا. تف ہے اس اولاد پر کہ جس کی زبان سے اس کے والدین ڈر رہے ہوں. شرم ہے اس اولاد کے لیے کہ اس کی زبان ایسی ہو کہ والدین کو ڈر لگ رہا ہو. اسے کیا بات کریں ہم، ہے نا. ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں ایسا؟ بالکل ہے. ماں باپ ڈرتے ہیں، اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں، اس کو کچھ نہ بولو بھائی. امام نے کہا کہ جس کی زبان ایسی بری ہو. زبان پہ میں بات کر چکا ہوں، شوہر کے لیے بد اخلاقی کرنا گھر میں جائز نہیں ہے. اور پھر یہی وہی بات کہ اگر بیوی آپ کے سامنے خاموش ہے اس لیے کہ اسے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں نے کچھ کہا تو سامنے سے پوری سٹوری سننے کو ملے گی، ایک لفظ میں نے کہا تو جو ہے وہ 100 جملے مجھے سننے کو ملیں گے، اور چپ ہو گئی وہ. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑا ہم بہت بڑے شجاع بن گئے، بہت بہادر بن گئے، ارے ہمارے کوئی مجال نہیں ہمارے سامنے بیوی کچھ بول سکے. نہیں، امام نے کہا کہ جس کی زبان سے لوگ ڈر کر چپ ہو جائیں، وہ بار بار لفظ نہیں کہوں گا وہ کس طرح سے. ایک بیوی نے اپنے شوہر سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ سو رہے تھے اپنی زبان سے پتہ نہیں کیا کچھ میرے گالیاں دے رہے تھے، مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے. شوہر نے کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ کہ میں سو رہا تھا.
زبان بہت امپورٹنٹ. اچھا زبان کا مطلب, زبان کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پھیلانا آسان ہوتا ہے, سمیٹنا مشکل ہوتا ہے. مثال دوں, اب یہاں تو میں نے نہیں دیکھا اتنا, کراچی میں, اپنے سے کربلا میں, مکہ مکرمہ میں ایسا کبوتروں کو دانہ ڈالا جاتا ہے. جو ظاہر جاتے ہیں نا کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہاں بھی ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں بہت ہے. چلیں آپ کسی سے کہیں کہ کبوتر کو یہ تھیلی ہے دانہ ڈال کے آؤ, کوئی مشکل کام ہی نہیں, جاؤ وہاں اس نے تھیلی پھیلائی, دانہ ڈال دیا. 1 گھنٹے بعد کہو کہ واپس لے کر آؤ سارا, میں نے کہا نہیں مولانا صاحب یہ نہیں ہو سکتا, پھیلانا آسان تھا, سمیٹنا بہت مشکل ہے. وہ تو 1 گھنٹے میں پتہ نہیں کہاں سے کم پہنچ گیا وہ دانہ. بات یہی ہے, زبان سے جب تک نہیں نکلا تھا, جو کہہ دیا اب پھیلا دیا. پہلے ہی روک لیتے تو ٹھیک تھا, اب جو کہہ دیا اسے سمیٹنا نہیں, اب یہ نہیں ہو سکتا. جیسے آپ نے دانہ پھینک دیا, وہ گیا تو گیا, اب وہ ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا. تو زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کریں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم سب کو توفیق عطا ہو سکے انشاءاللہ, لسان اللہ کے صدقے میں, امیر المومنین کے صدقے میں انشاءاللہ اپنی زبان کو وہاں استعمال کر سکیں کہ جہاں خداوند متعال کی رضا شامل ہے, اس طرح زبان کو استعمال کریں. آخری نہیں, سیکنڈ لاسٹ, 10 بج گئے, ختم ہو گیا وقت. وَأَمَّا الْخِنْزِيرُ, کچھ وہ ہیں, اللہ اکبر, سور کی طرح امام نے کہا, فَهَؤُلَاءِ الْمُخَنَّثُونَ وَأَشْبَاهَهُمْ لَا يَدْعُونَ إِلَى فَاحِشَةٍ إِلَّا أَجَابُوا. کچھ وہ ہیں نعوذ باللہ من ذالک, سور کی فطرت کے, یہ اپنی خواہشات نفسانی کو حرام کے ذریعے پورا کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے, حرام کے ذریعے پورا کرنے والے. میں اپنے جوان ساتھیوں کے لیے ایک مثال دے دوں تاکہ ان کے ذہن میں بات آ جائے. شیطان بہکاتا ہے انسان کو, ہم تنہائی میں گناہ کر لیتے ہیں, جب کوئی سامنے آ جائے تو گناہ کرتے ڈر جاتے ہیں. جو ایسا ہوتا ہے نا, حدیث قدسی میں اللہ کا کلام, اللہ اسے کہتا ہے کہ اے شخص تو نے مجھے حقیر ترین اور پست ترین دیکھنے والا شمار کیا, اس لیے کہ اگر 5 سال کا بچہ بھی تیرے سامنے آتا تو گناہ چھوڑ دیتا, لیکن جب میں تیرے سامنے تھا تو نے گناہ نہیں چھوڑا, یعنی تو نے مجھے 5 سال کے بچے سے زیادہ حقیر دیکھنے والا شمار کیا. یا علی مدد جب آپ کہتے ہیں نا, جب شیطان بہکا رہا ہو بہترین موقع ہوتا ہے یا علی مدد کہنے کا. شیطان بہکا رہا ہے, دل میں غلط خیال ڈال رہا ہے, گناہ کر لو, آپ کہیں یا علی مدد, اور یا علی مدد کہہ کے شیطان کو یوں للکار دیں کہ میں اپنے مولا علی کا ماننے والا ہوں, جسے علی مدد کر رہا ہو وہ شیطان کے راستے پہ نہیں چل سکتا. 5 قسمیں ہو گئیں, شیر, بھیڑیا, لومڑی, کتا, سور, 5 امام نے بتائی. اس کے بعد فرمایا چھٹی قسم وَأَمَّا الشَّاةُ, چھٹی قسم ہے بکری کی, بکری معصوم سا جانور ہے, یہ ہے مومن والی قسم. امام نے کہا کہ کچھ ہیں جو بکریوں کی طرح ہیں, مومن, سمپل معصوم سا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیوقوف ہوتا ہے, نہیں, لوگ اسے بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس کے ہاتھ احکامات خداوندی نے روکے ہوئے ہوتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں بیچارہ بڑا سیدھا سادہ سا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں بزنس ٹرک کیا ہوتی ہے, اس کو پتہ نہیں مارکیٹ میں رہتے کیسے ہیں, اس کو پتہ نہیں اپنے باس کو بیوقوف کیسے بناتے ہیں. فیس بک پہ لگے رہو, باس کو کیا پتہ چلے گا, اس کو پتہ ہی نہیں. یہ لوگ جو اس کو کہہ رہے تھے نا بیچارہ بڑا بیوقوف سا ہے, یہ آخری زمانے کی علامتوں میں سے, نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مومن کو بیوقوف اور اسٹوپڈ کہا جائے گا. اگر کوئی کہہ رہا ہے نا آپ کو ایمان کی وجہ سے, آپ کو اللہ کے راستے پر چلنے کی وجہ سے کوئی کہتا ہے بیوقوف ہے, اس پہ شرمندگی نہیں, اس پہ فخر کیجیے گا. ہاں اگر یہ بیوقوف, ٹھیک ہے میں ہوں, لیکن میں ہوں علی کے راستے پر, بس. چاہے تم کچھ بھی کہتے رہو مجھے. کیا مولا علی کو لوگوں نے آ کے نہیں کہا کہ مولا یہ حاکم شام, ہی از اے ویری گڈ پولیٹیشین, آپ مولا اتنے سیدھے سادے سے ہیں, گورنمنٹ کرنا آپ کا کام تھوڑی ہے. لوگ کہتے تھے نا, اور لوگوں نے ڈویژن بھی کی ہوئی تھی, بھائی جب جنگ کرنی, جب کھانا کھانا ہو تو وہاں جاؤ, نماز پڑھنی ہو تو علی کے پیچھے آؤ, ٹھیک ہے, کیونکہ کھانا کھانے کا مزہ اس کے دسترخوان پر ہے, نماز پڑھنے کا مزہ علی کے پیچھے. کہا اور جنگ جو ہے پہاڑ کے اوپر سے دیکھو, اس لیے کہ جنگ میں دونوں سائڈ سے مرنے کا خطرہ ہے, اس میں سیف سائڈ اوپر چڑھ کے دیکھو, یہ ان کا جملہ ہے. تو مولا آپ سیدھے سادے سے ہیں, وہ دیکھیں کیسی ٹرکس کھیلتا ہے, آپ کیوں نہیں کھیلتے,
امام نے کہا کہ میرے ہاتھ احکامات خداوندی نے باندھے ہوئے ہیں. خدا کی شریعت نہ ہوتی تو پھر میں بتاتا کہ سیاست کیا ہوتی ہے. ہاں تو ٹھیک ہے, اگر کوئی, امام نے کیا کہا, مومن بکری کی طرح ہے, معصوم سا, سادہ سا. اچھا اس بکری کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ آخری جملہ حدیث کا, کچھ وہ ہیں. اچھا یہ جو 6 لوگ ہیں یہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں نا دنیا میں. امام نے کہا یہ جو بکری ہے, یہ بکری اس پر مصیبت ہی آئی ہوئی ہے کہ کچھ وہ ہیں جو اس کے تجز شعورہم, اس کے بالوں کو نوچ رہے ہیں کچھ لوگ. وَيُؤْكَلُ لُحُومَهُمْ, کچھ وہ ہیں جو اس کا گوشت کھا رہے ہیں. وَيَكْسُرُ عَظْمَهُمْ, کچھ وہ ہیں جو اس کی ہڈیوں کو توڑ رہے ہیں. یہی سور, بھیڑیے, لومڑی, شیر, یہ جو ہے نا یہ بکری کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. ایک مومن پھنسا ہوا ہے ان کے درمیان. امام نے کہا کچھ اس کے بال کھینچ رہے ہیں, کچھ اس کا گوشت کھا رہے ہیں, کچھ اس کی ہڈیاں توڑ رہے ہیں. اور پھر امام نے کہا وَكَيْفَ تَصْنَعُ الشَّاةَ بَيْنَ أَسَدٍ وَذِئْبٍ وَثَعْلَبٍ وَكَلْبٍ وَخِنزِيرٍ, ایک بکری کیا کرے جب وہ شیر اور بھیڑیے اور لومڑی اور کتے اور سور کے درمیان پھنسی ہوئی ہو. یہ ہے امام نے فرمایا اصل دین. دین کو امام نے فرمایا جو دین کو ان کے درمیان بچا لے وہ ہے اصل مومن. پہاڑوں میں نکل جانا تو تھوڑی بچانا ہے کوئی, تو میں پہاڑ پہ نکل کے اللہ اللہ کروں گا, نہیں. امام نے کہا یہیں رہو, شیر کے درمیان, لومڑی کے درمیان, بھیڑیے کے درمیان, کتے سور, ان کے درمیان رہو اور پھر اپنے ایمان کی حفاظت کرو. وہ ہے اصل مومن. اللہ اکبر. یہ حدیث یہاں مکمل ہوئی. ہم اہل بیت اطہار کا واسطہ اور سہارا چاہتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار تو ہمیں آخری زمانے میں بالخصوص صحیح راہ پر, حسینی راہ پر, علوی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو جائے انشاءاللہ. مولا کے خادموں میں ہمارا نام آ جائے. مصائب کے ساتھ بات مکمل کر رہا ہوں. مومن جب ان بھیڑیوں کے درمیان پھنسا ہوا ہو اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے. سوچے گا مولا سیر سجاد کا کیا عالم ہوا ہوگا راہ کوفہ میں, راہ شام میں. ایک مومن کے لیے ان بھیڑیوں کو, ان درندوں کو برداشت کرنا مشکل ہے, ضبط نہیں ہو پاتا بہت مرتبہ. جو امیر المومنین ہو, مولا سید سجاد, ان بھیڑیوں کے درمیان, درندوں کے درمیان سید سجاد ہے. اور میں اس سے بڑھ کے جملہ کہوں, سید سجاد تو پھر بھی حجت خدا مرد ہیں, شہزادی زینب کبریٰ. تصور کیجئے شرابیوں کے درمیان کھڑی ہو علی کی بیٹی. اللہ اکبر. بس یہ ایک جملہ کافی ہے مصیبت کی, خدا کی قسم ایک جملہ کافی ہے. شرابیوں کے درمیان علی کی بیٹی کھڑی ہو. یعنی کیا کسی شریف خاندان میں کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ انسان اپنے آپ پر ظلم برداشت کر لیتا ہے, لیکن گھر کی مستورات, جو صاحب تطہیر کی وارث ہے, وہ 9 گھنٹے یزید کے دربار میں کھڑی رہے. آیت اللہ بروجردی کے سامنے مصائب ہو رہے تھے. ذاکر نے کہا دخلت زینب علی ابن زیاد, شہزادی زینب کبریٰ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئیں. روایت پڑھ رہا تھا, ابھی آگے پڑھنا چاہتا تھا, آگا بروجردی نے روک دیا, کہ تو رک جا, تجھے کیا پتا اس جملے کا حق کیا ہے, کتنا اس پر گریہ کیا جائے, ماتم کیا جائے کہ علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار. تجھے نہیں پتا مصائب, ایک جملے میں مصائب قیامت ہے. یہ زینب کبریٰ یزید جیسے کے دربار میں, ابن زیاد جیسے کے دربار میں داخل ہوں, اور بیوی کس عالم میں داخل ہوئی ہیں. کسی شخص نے کہا, مولا سیر سجاد سے پوچھا کہ اے مولا, آپ کی پھوپھی زینب کبریٰ, ان کا چہرہ بھی زخمی تھا, خون جاری تھا, اللہ, اور سر بھی زخمی تھا, خون جاری تھا. مولا خون کیوں جا, بس مختصر مصائب پڑھوں گا لیکن ایسے انشاءاللہ کہ آپ سب گریہ کریں گے. خون جاری تھا, سر سے بھی چہرے سے بھی. کیوں؟ مولا نے کہا کہ 2 واقعات ہیں. جب 11 محرم کو قافلہ گزر رہا تھا, سید سجاد کی نگاہ اپنے باپ کے پامال لاشے پر پڑی. بیمار بیٹا ہے, باپ کا لاشا دیکھ رہا ہے, دل تڑپ رہا تھا, اور زینب کو خطرہ ہوا کہیں میرا سید سجاد مر نہ جائے. حسین زینب کو سپرد کر کے گئے تھے, محافظ امامت ہے زینب, زینب کو امامت کو بچانا ہے.
آواز دی, شاید نہیں معلوم سید سجاد تک آواز نہ پہنچ پائی یا متوجہ نہ ہو, اس لیے کہ اتنا شدید غم تھا. باپ کی پامال لاشکا کے بیمار کا پورا بدن کانپ رہا تھا. زینب نے چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرایا. کسی ذاکر کے خواب میں ابوالفضل عباس علیہ السلام نے آ کر کہا تھا کہ اے ذاکر تو میرے مصائب پڑھتا ہے, سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا مولا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ ہر شہید جب گھوڑے سے گرتا تھا ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا. جب میں زمین کربلا پر گرا میرے ہاتھ کٹ چکے تھے. میں کہوں گا مولا میری جان آپ پر, میرے ماں باپ آپ پر, میرے آبا و اجداد نسلیں آپ پر قربان ہو جائیں. یہ سچ ہے, جیسے آپ گھوڑے سے زمین پر گرے ویسے کوئی شہید زمین پر نہیں آیا. لیکن 11 محرم کو اسی میدان کربلا میں زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے. آپ قدیمی مومن ہیں, سمجھ گئے. کوئی چھوٹا بچہ مجھ سے پوچھ لے اے ذاکر عباس کے بازو کٹ گئے تھے, زینب کے بازو سلامت تھے, میں اسے امام زمانہ کا جملہ پڑھوں گا. میرے امام زمانہ کہتے میرا سلام میری اس دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ گردن. جزاکم اللہ. گریے کافی ہے. ام المصائب ہے شہزادی زینب کبریٰ. دونوں ہاتھ گردن سے بندھے تھے. بس اب یہ تو روایت, اب اس سے زیادہ روایت ایک اور سخت روایت ہے, میں کیسے پڑھوں, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اب اتنا گریہ فرما رہے ہیں لیکن میں روایت چونکہ اب ارادہ کر لیا ہے تو پڑھوں گا تاکہ مصائب اہل بیت پہنچے. امام نے کہا کہ بی بی گری, سر اور چہرہ زخمی ہو گیا. ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر. کیسے پڑھوں؟ شام غریبہ. وہ شام غریبہ کہ جس شام میں زینب حسین بھی ہے, زینب عباس بھی ہے, زینب اکبر بھی ہے, پہرا دے رہی ہے. علی کی شیر دل بیٹی جب ظالم خیموں کو لوٹنے کے لیے پہنچے تھے تو جس کے ہاتھ میں جو آیا, کسی بی بی کی چادر کو لے گیا, کوئی سید سجاد کا مصلی اور سجادہ لے گیا, کوئی عابد بیمار کا بستر لے گیا, اور جملہ کہوں کسی نے سکینہ کی بالیاں چھین لی اور ایسے چینی کے کانوں سے خون اس وقت تک جاری رہا جب تک یہ بچی مر گئی. زندان شام تک اس بچی کا کان زخمی تھا. اللہ اکبر. سکینہ زخم, کانوں پر زخم رہ گیا. خولی یہ کہتا ہے, بیوی کا سر اور چہرہ کیوں زخمی تھا, بہت سخت روایت ہے, میں کیا کروں مجھے معاف کیجئے گا. خولی یہ کہتا ہے کہ میں شام غریبہ پہنچا, میں چاہتا تھا کہ اسباب کو لوٹوں, مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی, سب کچھ لوٹا جا چکا تھا, کچھ بچا نہیں تھا. میں نے دیکھا لیکن علی کی بیٹی زینب کبریٰ کے سر پر چادر موجود ہے. جیسے حسین جب زمین کربلا پر گرے تھے کسی شقی کی مجال نہیں کہ حسین کے قریب جا سکے, رعب حسین اتنا تھا, جلالت زینب اتنی تھی کوئی زینب کے قریب نہیں جا سکتا. ہر بی بی کی چادر چھینی جا چکی تھی لیکن ثانی زہرا کے سر پر چادر موجود تھی. خولی نے دیکھا کہ فقط ایک چادر بچی ہے, میں چاہتا تھا کہ زینب کبریٰ کی چادر کو چھین لوں. زینب نے ایک طرف سے, بیوی نے ایک طرف سے چادر سنبھال لی, حجاب واجب ہے, شہزادی نے ایک طرف سے چادر سنبھالی. خولی کہتا ہے, خولی جوان ہے, زینب بوڑھی ہو چکی ہے, کہتا ہے میں چادر چھین رہا تھا لیکن میں چادر چھین نہ سکا, اس لیے کہ زینب بوڑھی ضرور ہے لیکن عباس کی بہن ہے, علی کی بیٹی ہے. خولی کہتا ہے میں نے بہت کوشش کی جب میرے ہاتھ میں چادر نہ آئی, میں نے زمین کربلا پر دیکھا ہے پتھر نظر آیا. اگلا جملہ میں نہ کہہ سکوں گا لیکن روایت یوں مکمل کرو. کہتے میں نے پتھر اٹھایا, جملہ نہیں کہوں گا آگے, تم برداشت نہیں کر سکو گے مجھے پتا ہے, لیکن جو سمجھ سکے زینب کبریٰ کے نام پر ماتم کرتے جانا اور امام زمانہ کو ان کی دادی زینب کبریٰ کا پرسہ دیتے جانا. کچھ دیر بعد, جملہ میں نے چھوڑ دیا, کچھ دیر بعد زینب کی پیشانی سے خون کا نکلنا تھا, چادر ہاتھ سے چھوٹی. زینب نے, شہزادی نے فرات کر رخ کیا کہ ابا تو چلا گیا, تیری بہن پتھر کھاتی چادر
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ سلام پیش کریں گے تلہ زینبیہ کو ذہن میں رکھے. جو کربلا جا چکے ہیں نا، جنہوں نے دیکھا ہے وہ تلہ زینبیہ جس مقام سے بہن نے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور ایسے دیکھا تھا. ایک جملہ کہوں، جب حسین کے قریب پہنچی نا، پامال لاشے کے قریب، تو ایک سوال کیا. آپ نے سید الشہداء کے مصائب سنے ہیں، سینکڑوں مرثیے، لیکن سارے ایک طرف، بی بی کا جملہ ایک طرف. ایک جملہ سوال کیا، انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ تو ہی میرا بھائی ہے. لاشا پامال ہو گیا تھا کہ تو ہی میرا بھائی حسین ہے. بس یہاں تک روایت ہے، لیکن میں آگے دل کی ایک روایت سنا دوں. شاید حسین نے پلٹ کر پوچھا ہوگا، انتی اختی زینب، کیا تو ہی میری بہن زینب ہے؟ یہ سر پر چادر اس تلہ زینبیہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے حسین کو سلام پیش کرتے ہیں سب دل کی گہرائی کے ساتھ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین وادخل الجنة من باب الحسین واشف مرضانا بحق علی ابن الحسین واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين وزدنا في قلوبنا محبة الحسين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.